ایک کتاب ہے حدیث کی المستدرک، امام حاکم نے حدیث کی کتاب لکھی، معتبر کتاب ہے۔ اس میں حدیث ہے 5036 نمبر، 5036 نمبر حدیث میں، حدیث تو طویل ہے اور میرا موضوع مجھے مکمل کرنا ہے، میں اس کے آدھا گزار کر پھر وہاں سے بات کرتا ہوں۔ جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس کے خلاف جنگ یمامہ میں حضرت ثابت بن قیس صحابی شہید ہو گئے۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف، ابو بکر صدیق کے زمانے میں لڑی گئی، فوج کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے، اور جنگ ہوئی، جنگ میں شہید ہو گئے ثابت بن قیس۔ آپ شہید ہو گئے، پڑے تھے میدان میں، پڑے تھے، ایک مسلمان پاس سے گزرا، پاس سے اس نے دیکھا شہید ہوئے پڑے ہیں، آپ کے جسم پر ایک زرہ تھی، بڑی قیمتی اور اچھی زرہ تھی جو ثابت بن قیس نے پہنی ہوئی تھی۔ پاس سے گزرتا ہوا مسلمان، یہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تھوڑا عرصہ صحابی رسول نہیں تھا، یہ پاس سے گزرا، اس نے دیکھا یار بندہ تو اب شہید ہو چکا، تو یہ زرہ اس کے تو کسی کام کی نہیں، یہ میں لے لیتا ہوں۔ اس نے ثابت بن قیس کے جسم سے زرہ اتار لی، اتار کے لے گئے۔ یہ دن گزر گیا، رات پڑی، اب رات کے وقت میں جب سارے سو گئے، ایک مسلمان دوسرا کوئی، اس نے خواب میں دیکھا ثابت بن قیس اس کے پاس آئے۔ خواب میں ثابت بن قیس جب اس کے پاس آئے، کہنے لگے انی لما قتلت انتزع درعی رجل من المسلمین، کل جب میں قتل ہوا تھا، میں شہید ہوا تھا، میں میدان میں پڑا تھا، ایک مسلمان میری زرہ اتار کے لے گیا تھا۔ آپ کی توجہ رہے، ایک مسلمان میری زرہ، لوہے کی قمیض جو ہوتی ہے، ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا، میری زرہ اتار کے لے گیا تھا۔ اب وہ مسلمان ہوگا فی اقصل عسکرے، یہ لشکر کے جو تمبو لگے ہوئے ہیں نا، ان میں آخری تمبو اس کا ہے۔ کس کا؟ نہیں یار، وہ جو زرہ چرا کے لے گیا ہے، کہاں لے گیا ہے؟ اس لشکر کے تمبوؤں میں آخری تمبو اس کا ہے، وہاں اس نے میری زرہ رکھی ہے، اور میری زرہ کے اوپر جالا برمتن، اس نے ایک بڑی ہنڈیا زرہ کے اوپر رکھ دی ہے، وجعل علی البرمۃ رحلا، اور اس ہنڈیا کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا ہے۔ پکے انتظام کیے ہیں زرہ چھپانے کے کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ میری زرہ رکھ کر اوپر کیا رکھا ہے؟ ہنڈیا، بڑی سی دیگچا رکھا، اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا ہے اس نے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ کون بتا رہا ہے؟ ثابت بن قیس، جس کی زرہ چوری ہوئی، جو شہید ہوئے، کہتے ہیں وہ میری زرہ لے گیا تھا، تمبو اس کا آخری ہے، وہاں اس نے ہنڈیا رکھ کر زرہ اوپر ہنڈیا رکھی، اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا، تو کوئی مجھے بتائے ثابت بن قیس کو کیسے پتا چلا اتارنے والا زرہ کہاں لے گیا ہے؟ بھائی آپ کی نظر ہے نا، توجہ ہونی چاہیے آپ کی، نازک موڑ ہے، بڑا نازک۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ایک مردہ تھا جو اس کے پاس آئے، وہ قبر میں بیٹھا پہچانے۔ ثابت بن قیس کو حاجت نہیں کہ کوئی قبر کے پاس رہے، ثابت بن قیس اس کے گھر تک پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کا تمبو کہاں ہے؟ اس نے تمبو میں زرہ رکھی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو حدیث پیش کی، صحیح المستدرک 5036 نمبر حدیث۔ اب یہ روایت کیا؟ تمبو میں رکھا، ہنڈیا اوپر، اوپر اونٹ کا کجاوا، اتنی تفصیل سنا کر ثابت بن قیس نے اسے کہا سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جا اور انہیں جا کر بتا کہ اس نے میری زرہ اتار کر ایسے تمبو میں چھپائی ہے۔ اور اگلا جملہ سننا آپ توجہ سے، وَإِيَّاكَ أَن تَقُولَ أَنَّ هَذَا الْحُلْمَ، اور دیکھنا، یہ نہ سوچنا کہ تیرا خواب ہے،
کون کہہ رہا ہے؟ نہیں بات نہیں. ثابت بن قیس اسے ملنے آئے ہیں خواب میں. ثابت بن قیس اسے ملنے آئے ہیں خواب میں. بندہ دیکھ رہا ہے خواب, اور ثابت بن قیس کہتے ہیں میں تجھے ملنے آیا ہوں, اسے خواب نہ سمجھنا, اسے خواب نہ. یار آپ کی توجہ رہے تو بڑا عجب بڑے مسئلے حل کر جاؤں اللہ کے فضل و کرم سے. اسے ایاکا, اس بات سے بچنا کہیں تو یہ نہ کہہ دے ان ھذا الحلم کہ یہ خواب ہے, فتضیعہ, کہیں خواب سمجھ کر بات ضائع نہ کر دینا. ثابت بن قیس شہید ہوئے, شہادت کے بعد آئے بندے کی خواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے خواب نہ سمجھنا. یار ثابت بن قیس آئے فرمائے اسے خواب نہ سمجھنا, تو محمد عربی خواب میں آئے. اللہ اکبر. ایویں بصیری کی خواب میں سرکار آئیں اور چادر عطا کریں تو صبح اٹھے بصیری چادر اپنے اوپر دیکھے, یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ایسے ممکن تھا آقا آئے تھے, خواب نہیں تھا, خواب نہیں تھا. خواب نہ سمجھنا. اچھا یہ کہہ کر کہا کیا؟ ثابت بن قیس کہتے ہیں صبح یہ لے لینا اور پھر اس کے بعد جب تم مدینہ جائے فَقُلْ لِخَلِيفَةُ رسول اللہ, جا کے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق سے کہنا ان علی من الدین قضا و قضا, میں نے فلاں فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے, میں نے فلاں فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے, میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دے. اب یہاں ایک چھوٹا سا بیچ میں بات آ گئی ہے, وہ بھی سن لیں. ثابت بن قیس شہید ہوئے ہیں, تحفظ ختم نبوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. اس سے افضل کون سی شہادت ہے؟ اور وہ شہید ہو کر یہ بتانے آئے ہیں کہ یار مجھ پر قرضہ ہے, میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا. اس کا مطلب یہ ہے اتنی اونچی شہادت کے باوجود بھی ثابت بن قیس کو ان کا قرضہ تنگ کر رہا ہے. وہاں کوئی رکاوٹ ایسی ہے, کوئی اعلیٰ انعام ایسا ہے جو قبر میں بھی بتایا جا رہا ہے, ثابت یہ انعام تو تیرا ہے مگر تجھے ملے گا تب جب تیرا قرضہ اتر جائے گا پیچھے. قبر میں قرضہ یہ ایویں ہی نہیں ہے. جب بندہ مرتا ہے تو اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے وارث کہتے ہیں نا یار اگر کسی نے اس کا لینا دینا ہے تو ہم سے لے لینا, یہ معاملہ ہم سے کر لینا, اب ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ایویں ہی نہیں ہے, قرضہ اتارنا پڑتا ہے. اچھا ہمارے ہاں ایک نیا تماشا ہے, یہ ایک نیا تماشا ہو گیا. وہ کیا ہے؟ قرضہ اتارنے کی ذمہ داری لے لی, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. اب 8-10 دن کے بعد بندہ آیا, جناب آپ نے اعلان کیا تھا قرضہ جس نے لینا ہو, میں نے آپ کے ابا جی سے قرضہ لینا تھا, آپ دیں. اب وارث کیا کہتے ہیں؟ جسے تو نے قرضہ دیا تھا وہ پڑا ہے قبرستان میں, جا لے لے جا کے. اس دن ذمہ داری اٹھا لی تھی, اس دن عزت کما لی تھی, اس دن لوگوں کے سامنے سرخرو ہو گئے تھے, اور آج اپنے باپ کا قرضہ اتارنے سے رک گئے. آپ نے تو یہ کہہ دیا دوہرا نقصان کیا ہے. آپ نے اپنی وعدہ خلافی کا جرم آپ کے ذمے, ذمہ داری جو لی آپ کے ذمے, باپ کا جرم آپ کے ذمے, اور باپ کو بھی ان کے ملنے والے انعاموں سے تم نے روک دیا. اور کیسی اولاد ہے تو, کیسی اولاد ہے تو کہ جو سکھ قبر میں تیرے باپ کو مل جاتا اگر تو اس کا قرضہ ادا کر دیتا, اور تو نہیں کر سکا, اس سے ٹائم مانگ لے, مہلت لے لے, تو مکر رہا ہے, اکڑ رہا ہے. یہ تیرا کام تجھے بھی نقصان پہنچائے گا, اسے بھی نقصان پہنچائے گا. ہم یہ فیشن کی دنیا میں پھنس گئے, قرضہ اتارو,
یہ وارث کا کام ہے، اس کے ذمے ہے. اگر مرنے والا نظر مان لے کہ میرے پاس پیسے ہوئے تو میں عمرہ کروں گا، وہ مر جائے، پیسے ہو مر جائیں، اولاد پر واجب ہو جاتا ہے اس کی نظر کو بھی پورا کرنا. جاؤ نظر پوری کرو جا کے اس کی. کیسے کہہ رہے ہو ایسے ہی، یہ چکر دینے والا کام نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، وہ لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. رب کہتا ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دیتے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ڈرنا. اچھا اب آ جائے پلٹ کر آ جائیں. یہ شہید ہوئے ہیں ثابت بن قیس، اور ایک ایک ڈیٹیل بتائی. وہ خالد بن ولید نے جب ان کو پتا چلا، انہوں نے جا کے دیکھا تمبو میں سے کجاوا اونٹ کا اٹھایا، ہنڈیا اٹھائی، نیچے ذرا مل گئی. اسے لے کر جب مدینے پہنچے ابو بکر صدیق کو دی. ابو بکر صدیق نے وہ زرہ لے کر اس کو بیچا، اس سے پیسے آئے، قرضہ اتارا. تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، روایت کہتی ہے، ثابت بن قیس وہ واحد بندہ ہے جس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی وصیت جو آئی، اس نے وہاں بیٹھ کے وصیت کی، وہ بھی پوری کر دی گئی. اگلی دنیا سے آئے ہیں وصیت کرنے، اور خلیفہ رسول نے اسے پورا کیا.